ہو جاتا اور ان کی تعلیم درست ہو جاتی۔ طرح طرح کے اعتراضات وہ ایک تو غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے آج کل ہمارے جو کچے مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ وسوسے اور شبہات پیدا ہونے لگے ہیں۔ ابھی کسی بھائی نے سوشل میڈیا پر اس نے مسلمان ہو کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک بکرا نما کیک بنایا جس میں قربانی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس نے اس کو کاٹا اور کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم کر کے یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ادھر حقیقت ایک کم عقلی اور دین سے دور رہنے کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان، ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ اپنے جی میں جو آئے وہ کرتے جاؤ، اسی کا نام دین ہے۔ ذرا سوچئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر دوں۔ آج تک تو تاریخ انسانی میں کسی انسان کو وہ ذبح نہیں کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم نے بلا چوں و چرا کے قربانی دے دی۔ تو دین اسلام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دین اسلام کی چیزوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وجہ تلاش کرنا نہیں ہے کہ یہ کیوں اللہ کا حکم ایسا ہے، یہ کیوں ایسا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم سب کو اللہ کے احکامات کو مکمل کرنا ہے۔ اور دوسری وجہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمان قربانی کر کے یہ جانوروں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سال کے 365 دن میں صرف ایک ہی دن جانور ذبح کیا جاتا ہے اور 364 یا 359 دن وہ بالکل جانور ذبح نہیں کیے جاتے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو کئی ملین جانور روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ ذبح اس کے لیے کہ لوگ تاکہ مزے سے اس کو کھا سکے۔ یہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہاں کیوں جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی ایک مسلمانوں کی تہوار آتی ہے تو اس میں غیر مسلمان بھی وہ یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ تو جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب اتنے جانور کٹ رہے ہیں تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ اس کی پیداوار اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے پانی ہے، پانی کی پیداوار، پانی اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھا ہے۔ دنیا کا اگر حصہ دیکھا جائے تو صرف ایک ہی حصے پر دنیا قائم ہے، باقی 3 حصوں میں پانی ہے۔ غرض مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ بالکل انصاف پسند اور منصفانہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اس قربانی کے ذریعے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں کئی لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے گزارے کا سامان ہوتا ہے، اور جب گوشت کٹتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے وہ کھانا کھا کر اور وہ اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی لیے قربانی میں جو مستحب عمل تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ اور پھر اس کی وجہ سے وہ کئی چرواہ ہے کہ جو سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ اپنے جانور بک جائے اور جس کی وجہ سے ان کا گزارا ہو جائے، ان کو اس سے روزی ملتی ہے۔ بس قربانی کا اعتراض اگر کیا جائے تو انسان کو یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ اللہ کا حکم سب سے اونچا ہے۔ اور یہ وہی لوگ سوال کرتے ہیں جن کے ذہنوں میں ہمیشہ پیسہ پیسہ دنیا ہی سوار ہوتی ہے، چونکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیکھا جاتا۔
اگر ایسا دیکھا جائے تو انسان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ تم دکان اگر کھولتے ہو تو نماز کے لیے مت آؤ، چونکہ جتنی دیر تم نماز میں آؤ گے اتنی دیر میں اور تمہاری تجارت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان بیمار پڑ جائے اور وہ بالکل نازک حالت پہ ہے تو اس پہ بھی خرچ مت کرو، کیونکہ اس پر بھی پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کیا پتہ کہ انسان کی جان بچے یا نہ بچے۔ اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خرچ انسان اس لیے کر رہا ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، جان کا بچانا فرض ہے اور رشتہ داریوں کا ادا کرنا فرض ہے، اور ہر ایک حکم اپنی جگہ الگ الگ ہے، نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف نماز پڑھ کے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دے یا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے نماز کو ادا کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر حکم اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک اللہ کی طرف سے الگ عبادت ہے، وہ جانور کے ذبح کرنے پر ہی ادا ہوگی، بجائے اس کے انسان اگر جانور 10,000 کا ہے، 1,00,000 روپے اگر صدقہ کرتا ہے تو بھی وہ اس کے قربانی کا عمل ادا نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اس قربانی والے عمل کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے اندر وہ جذبہ نصیب فرمائے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی قربانی دی، ہم بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیں کہ یہ تو جانور کی قربانی کیا، اگر ضرورت پڑی تو ہم اللہ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ ہے، ذی الحج میں اس کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب اس کے بعد والا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام، اس کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک عظیم ہستی ہے جن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ عربی تاریخ کے حساب سے 18 ذی الحج جب آتی ہے تو یہ وہ عظیم دن ہے جس میں خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کرنا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی وہ اسی قربانی سے ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جان کی قربانی پیش کی، اور وہ جامع شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرما لیا۔ ویسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں، جو حضرت عبداللہ کی جو بہن ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی ہیں۔ تو اس سلسلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کے لیے جنت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، جنت میں اگر کوئی میرا دوست ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جس وقت آپ کی عمر 34 سال کی تھی، آپ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مالدار صحابی تھے، اور آپ کا جو ایک خاندان تھا وہ بھی رئیس خاندان تھا۔ اللہ نے مال تو سب کو دیا ہے، اللہ مال تو بہتوں کو دیتے ہیں، اللہ دولت تو بہتوں کو دیتے ہیں، لیکن اس کو